الرحمن الرحیم تاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الاخسرون۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ طاسین، یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ آیات القرآن، قرآن کی آیتیں ہیں، و کتاب مبین، قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہدی و بشری، ہدایت اور خوشخبری، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ الذین، وہ لوگ جو یقیمون الصلاۃ، نماز قائم رکھتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ، اور وہ آخرت پر، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے، بالآخرۃ، آخرت پر، زینا، ہم نے خوشنما بنا دیے ہیں، لہم، ان کے لیے، اعمالہم، ان کے اعمال، فہم یعمہون، تو وہ بھٹک رہے۔ اولئک، یہی، الذین، وہ لوگ ہیں جو، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جو، لہم سوء العذاب، ان کے لیے برا عذاب ہے، وہم فی الآخرہ، اور وہ آخرت میں، ہم الاخسرون، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ طاسین، یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ طاسین، یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تلک آیات القرآن، یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ یہ سورت قرآن اور اس روشن کتاب کی آیتیں ہیں جو حق اور باطل میں امتیاز کرتی ہے اور جس میں علوم اور حکمت امانت رکھی گئی ہیں۔ یہاں روشن کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، یا اس سے مراد بھی قرآن پاک کی ہے، اور یہ قرآن مجید کی صفت ہے۔ ہدی و بشری للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے، وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، فرض نمازیں ہمیشہ پڑھتے ہیں، نماز کی شرائط و آداب اور جملہ حقوق کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب ان کے پاس مال ہوتا ہے تو خوش دلی سے زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے برے اعمال ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دیے تو وہ بھٹک رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، یہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اس سے پہلی آیتوں میں ایمان والوں کے حالات بیان کیے گئے، اور آیت سے کافروں کے حالات، اس آیت سے کافروں کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو آخرت پر اور قرآن میں قیامت کے دن ملنے والے نیک اعمال کے جو ثواب اور برے اعمال کے جو عذاب بیان کیے گئے ان پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے برے اعمال ان کی نگاہ میں خوش نما بنا دیے کہ وہ اپنی برائیوں کو خواہشات کی وجہ سے بھلائی جانتے ہیں، بس وہ اپنی گمراہی میں بھٹک رہے ہیں، اور ان کے پاس بصیرت نہیں ہے جس کے ذریعے وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکے، امتیاز کر سکے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں قتل اور گرفتاری کا برا عذاب ہے، اور یہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں کہ ان کا انجام دائمی عذاب۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور اے محبوب، بے شک آپ کو قرآن سکھایا جاتا ہے حکمت والے، علم والے کی طرف سے۔ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی طرف سے قرآن مجید کی آیات نہیں بتاتے، بلکہ آپ کو اس رب کی طرف سے قرآن سکھایا جاتا ہے جو حکمت والا ہے اور علم والا ہے۔
لہٰذا کفار کا یہ اعتراض غلط ہے اور باطل ہے کہ آپ اپنی طرف سے اللہ کی آیتیں بنا لیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد نہیں ہیں، بلکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے سیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ کئی لوگ اس امی کا غلط مطلب کر کے کہتے ہیں لیکن حضور نے خود پر میں پڑھا نہیں ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، معاذ اللہ۔ وہ اس طرح کے عام بندے کو بھی جاہل کہیں تو مائنڈ کر جاتا ہے، جاہل کو بھی جاہل کہیں تو مائنڈ کر جاتا ہے۔ حضور کی شان میں ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کو نہیں پتہ۔ دیکھو خود فرمایا میں نے آپ کا امی، آپ کا یہ لقب ہے، امی ہے، نہیں پڑھے ہوئے، کچھ نہیں جانتے، ان پڑھ، معاذ اللہ۔ اس طرح کی باتیں حضور کی شان میں کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں۔ بھائی حضور کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے۔ امی کا یہ مطلب ہے رب سے سیکھا ہے۔ جس کو رب سکھائے وہ پھر کیسا علم والا ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام خادم ہیں، استاد نہیں ہیں، قاصد ہیں، قاصد بن کر تشریف لاتے رہے۔ یہ بھی پتہ لگا کہ حضور کی طرح قرآن کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جس طرح قرآن کو حضور نے سمجھا ہے نا، کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ سب لوگ مخلوق سے قرآن سیکھتے ہیں اور حضور نے خالق سے قرآن سیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون فلما جاءہا نودی ان بورک من فی النار ومن حولہا وسبحان اللہ رب العالمین۔ جبکہ موسیٰ نے اپنے گھر والے سے کہا مجھے ایک آگ نظر پڑی ہے، ان قریب میں تمہارے پاس اس کی خبر لاتا ہوں، یا اس میں سے کوئی چمکتی چنگاری لاؤں گا تاکہ تم اس کو تاپو۔ پھر جب آگ کے پاس آیا تو ندا کی گئی کہ برکت دیا گیا وہ جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے، یعنی موسیٰ، اور جو اس کے آس پاس ہیں، یعنی فرشتے، اور پاکی ہے اللہ کو جو رب ہے سارے جہان کا۔ اے موسیٰ، بات یہ ہے کہ میں ہی ہوں اللہ عزت والا، حکمت والا، اور اپنا عصا ڈال دے۔ پھر موسیٰ نے اسے دیکھا لہراتا ہوا گویا سانپ ہے، پیٹھ پھیر کر چلا، مڑ کر نہ دیکھا۔ ہم نے فرمایا موسیٰ ڈر نہیں، بے شک میرے حضور رسولوں کو خوف نہیں ہوتا، ہاں جو کوئی زیادتی کرے پھر برائی کے بعد بھلائی سے بدلے تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، نکلے گا سفید چمکتا بے عیب 9 نشانیوں میں فرعون اور اس کی قوم کی طرف، بے شک وہ بے حکم لوگ ہیں۔ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اس آیت اور اس کے بعد والے جو 5 آیات میں بیان کیے گئے واقع ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کی طرف جا رہے تھے۔ سفر کے دوران ایسا ہوا کہ رات کو کافی اندھیرا ہوا، برف باری ہونے کی وجہ سے سخت سردی ہوئی، اب راستہ بھی بھول گئے، اور اسی رات آپ کی زوجہ مطہرہ کو درد ذیل بھی شروع ہو گیا، بچے کی ولادت کا درد بھی شروع ہو گیا۔ اسی حال میں موسیٰ علیہ السلام نے دور سے ایک روشنی ملاحظہ فرمائی۔ آپ نے اپنے گھر والے سے کہا میں نے ایک آگ دیکھی ہے، تم یہیں ٹھہرو، میں اس طرف جاتا ہوں اور تھوڑی دیر میں تمہارے پاس راستے کی کوئی خبر لاتا ہوں، یا اس میں سے کوئی چمکتی ہوئی چنگاری لے آؤں گا تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کرو اور سردی کی تکلیف سے امن پاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس آئے تو انہیں ندا کی گئی، اس موسیٰ کو برکت دی گئی، ندا کی گئی کہ اس موسیٰ کو برکت دی گئی جو اس آگ کی جگہ میں ہے، اور جو اس آگ کے آس پاس فرشتے ہیں انہیں برکت دی گئی، اور اللہ پاک ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اے موسیٰ، بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں جو عزت والا، حکمت والا ہے، اور اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عصا ڈال دیا تو وہ سانپ بن گیا۔ جب آپ نے اسے لہراتے ہوئے دیکھا تو آپ خوف کی وجہ سے پیچھے پھرے، پیٹھ پھیر کر چلے، مڑ کر نہ دیکھا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ڈرو نہیں، بے شک میری بارگاہ میں سانپ یا کسی اور چیز سے رسول ڈرتے نہیں ہیں۔ جب میں انہیں امن دوں تو پھر کسی چیز کا کیا اندیشہ ہے، لیکن جس شخص نے کوئی زیادتی کی اس کو ڈر ہوگا، یہاں تک کہ وہ اس سے توبہ کر لے، برائی کے بعد اپنے عمل کو نیکی سے بدل دے تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں، توبہ قبول فرماتا ہوں، بخش دیتا ہوں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو دوسری نشانی دکھائی گئی، فرمایا اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر باہر نکال تو بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت صوف کا جبہ پہنے ہوئے تھے، آپ نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو سورج کی شعاؤں کی طرح چمک رہا تھا۔
اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی فرعون اس کی قوم کی طرف بھیجتے وقت اللہ کی دی ہوئی 9 نشانیوں میں سے ایک نشانی، بے شک وہ فرعونی نافرمان لوگ ہیں اور کفر و سرکشی میں حد سے بڑھ چکے ہیں۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، یاد رکھ اس ندا سے اور اس واقعے سے ولایت اور معرفت کے بہت سے اسرار اخذ کیے گئے ہیں۔ فی 9 آیات، 9 نشانیوں میں سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو 9 نشانیاں عطا کی گئی ہیں وہ یہ ہیں: عصا، ید بیضا، بولنے میں دقت جو موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں تھی، پھر اللہ نے اسے دور فرما دیا، دریا کا پھٹنا، پھر اس میں رستے بننا، پھر طوفان، ٹڈی، گھن، مینڈک، خون۔ اس رکوع میں پہلی 2 نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جبکہ ان میں سے آخری 6 نشانیوں کا مفصل بیان 9ویں پارے کے 6 رکوع میں گزر چکا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔